فذكر بالقرآن من يخاف وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، ورنہ میں برسوں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، تو جب وہ سنگم پر پہنچے، کہاں پہنچے؟ بلغ مجمع بینہما، دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے سرنگ بنا لی دریا کے اندر، یعنی انہوں نے اپنے توشہ دان میں، اپنے ٹفن میں ایک مچھلی جو تھی وہ تلی ہوئی رکھی ہوئی تھی ناشتے کے لیے۔ تو ان کے جو خادم تھے یوشع ابن نون، جو بعد میں نبی بھی بنے، انہوں نے وہ توشہ دان پکڑا ہوا تھا، ٹفن پکڑا ہوا تھا، تو مچھلی جو تھی زندہ ہو کر وہ اس ٹفن میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، تو جب وہ دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل آئے، یعنی یوں دیکھیں نا، یہ دو دریا آ رہے ہیں، ایک یہ آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے، اگر تو اس سائڈ پر ہو تو خود بخود پتہ چلا جائے کہ دریاؤں کا سنگم آ گیا، اور اگر آپ دریا کے اس کنارے پر ہوں یا اس کنارے پر ہوں تو بڑے آرام سے آپ اس کے پاس سے گزر جائیں گے اور وہ مس کر جائیں گے پوائنٹ۔ فلما جاوزا، تو جب وہ اس سے آگے نکل آئے، قال لفتاہ، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا آتنا غدانا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے تکان لاحق ہو گئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے اس پتھر پر آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو میں توجہ نہیں رکھ سکا تھا مچھلی کے اوپر، وما انسانیہ الا الشیطان، اور شیطان نے اصل میں مجھے بلا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ بس شیطان نے مجھے بلا دیا، ان اذکرہ ہو کہ میں اس کو یاد رکھوں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے امیزنگ طریقے سے، عجیب طریقے سے دریا کا راستہ لے لیا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہی تو تھا جس جگہ کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ یہ خضر کے نام سے جانے جاتے ہیں، قرآن مجید نے ان کا نام مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا کہ کہانی، وہ کہانی کیسی، سٹوری کیسی کہ جس میں ہیروئن کا نام ہی نہ ہو، تو نہ عزیز مصر کی بیوی ہیروئن تھی اور نہ اس کا کوئی نام تھا، قرآن مجید نے مینشن کیا۔ یہاں بھی حضرت خضر کا نام مینشن نہیں ہوا، لیکن بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ وہ یہ کون تھے۔ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے، اور ایک مرفوع حدیث بھی غالباً اس کے لیے موجود ہے۔ حضرت مجد افسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب، تو انہوں نے مراقبے کے بعد کہا کہ یہ ایک انسان تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جب بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی روک لی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ تو ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے، جا وہاں پر دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے علم سیکھ جا کے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ باقی اگر وہ فرشتے نہیں تھے اور انسان تھے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انسان تھے، اور پھر یہ کہ وہ انسان صاحب شریعت نبی سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ بہت سے سوال ہیں کہ جو پیدا ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، حضرت خضر کے بارے میں بتا رہا ہوں، کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو نچلے درجے کے فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں. لیکن اونچے درجے کے فرشتوں کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بارش برسانے کا حکم ہے، رزق کی تقسیم کے جو احکام ہیں، وہ حضرت جبرائیل اور ان کے ماتحت فرشتوں کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہوں گے. لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں میکائیل سے کہوں کہ بارش برسا دے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل اور ان کے ماتحت فرشتے روح قبض کرتے ہیں، لیکن ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ریکویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس بچے کی عمر دراز کر دے. فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا. تو خواہ اولیاء اللہ، جیسے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ہے کہ وہ نچلے درجے کے فرشتوں میں داخل ہو جائیں، پھر بھی ان کو پکارنے کا کوئی امکان نہیں. ان سب سوالوں کو آپ ایک طرف رکھیں. اصل میں جو نفس مضمون ہے اس کو لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتانا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر فیوریبل ہوتے ہیں، لیکن انفیکٹ وہ ادروائز ہوتے ہیں، اور بعض انفیوریبل ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً فیوریبل ہوتے ہیں. جیسے ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس وہی رہتا، سٹیٹس کو مینٹین ہوتا. اب اللہ تعالیٰ اس سٹیٹس کو توڑ کر آپ کو کامیابی کی زینہ چڑھانا چاہتا تھا، لہذا پہلا کام یہ کیا کہ ابو طالب کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا کام یہ کیا کہ ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنایا، اور اس کے ذریعے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا. اب بہت بڑی درد والی بات تھی یہ کہ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ مکے میں نہیں رہ سکتے، طائف گئے، وہاں سے پناہ نہیں ملی. یعنی پے بپے کلیمٹیز آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر معراج ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدینے کی کھڑکی کھلی، اور ٹھیک 2.5 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بنے، شاید 3 سال بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اسی طرح صلح حدیبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو انٹرپریٹ کیا کہ شاید وہ ابھی کا خواب ہے، وہ تھا اگلے سال کا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا نا، وہی نہیں بھیجی کہ ہاں ہونے نہیں جانا، اگلے سال جانا. آپ کو وہاں لے گیا، اور پھر وہاں پر ایک ریومر، ایک افواہ اڑائی قریش نے کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کے اس کو سچ جانا افواہ کو، اور بیعت لے لی موت کی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اصل میں سبق دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہم کو. تو کیا ہوا؟ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے پاس سے انہیں علم بھی عطا کیا تھا. قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ موسیٰ وہ صاحب شریعت حضرت موسیٰ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی کمزور رائے ہے. قرآن مجید واضح کتاب ہے، تو کوئی عام موسیٰ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ تذکرہ معلوم ہوتا ہے. قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے تعلیم دیں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی تعلیم عطا فرمائی ہے. قال، اس بزرگ نے فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس پر تم چپ رہ بھی کیسے سکتے ہو. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بلا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود تمہیں کوئی بات بتاؤں. فانطلقا، تو دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے ایک کشتی کے اندر. خرقہا، تو انہوں نے اس کشتی کو بڑا نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا. قال
حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا. قال خلقتها لتغرق اهلها, کہ آپ نے کشتی ڈیمیج کر دی تاکہ اس کشتی کے سوار ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا, تم نے بڑی عجیب حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, اس بزرگ نے کہا میں نے تو آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بھول جاؤں تو پھر میرا مواخذہ نہ کیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں سختی کو اختیار نہ کیجیے, ہاتھ والا رکھو میرے واسطے. فانطلقا, پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے. قتل فقتلہ, تو انہوں نے بھڑکا دیا اس کو. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اوئے مت مری تیری, بغیر غلطی دے کہ انہیں کسی نے ماریا ہوئے تسی انہوں مارتا. لقد جئت شیئا نکرا, تم نے بہت بری حرکت کی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها, حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی, تو پھر آپ مجھے اپنی مصاحبت اپنی کمپنی سے محروم کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا, تو پھر میری طرف سے ایکسکیوز ہے. فانطلقا, پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها, یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما, لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا. فوجد فیہا جدارا, لیکن اس بستی کے اندر ہی ایک دیوار گر رہی تھی. انہوں نے ایک دیوار پائی, یرید ان ینقض, جو گرا چاہتی تھی. فاقامہ, تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے لائٹ سے موڈ میں کہا کہ آپ اس کی اجرت ہی مانگ لیتے ان سے اور اس کے گیرز کھانا لے لیتے ان سے. قال ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا پوائنٹ ہے. البتہ سأنبئک بتاویلی ما لم تستطع علیہ صبرا, میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتائی دیتا ہوں, حقیقت بتائی دیتا ہوں ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکیں. اما السفینہ, تو جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے, فکانت لمساکین یعملون فی البحر, تو وہ غریب ملاحوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے کشتی کا. فاردت ان اعیبھا, تو میں نے چاہا کہ میں اس کو ڈیمیج کر دوں. وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ جو کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. اب تو ٹرینڈ کافی کم ہو گیا, جب بھی کوئی ڈگنیٹری تشریف لاتے تھے فیصل آباد تو منڈی کوارٹر کے پاس اور ادھر سے شیخ اوپر روڈ کے اوپر اور ادھر اس میں موٹر وے جہاں بنا ہے پولیس کھڑی ہوئی ہوتی تھی, اور جتنی بھی اچھی کنڈیشن کی بسیں ہیں ان کی سواریاں اتار دی جاتی تھیں اور پولیس جو ہے وہ لے جاتی تھی بسیں تھانے. ان کو بھر کے لے کے جانا ہوتا تھا وزیر اعظم صاحب کو یا صدر صاحب کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ بڑے پاپولر ہیں. جو فرنیچر قسم کی بس ہوتی تھی اس کو پولیس نہیں پکڑتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کیا تاکہ بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ اس کو فرنیچر کشتی سمجھ کے اس کو وہ زبردستی نہ چھینے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر سے اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا, تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ریپلیس کر دے ان کے لیے خیرم منہ زکاتن, بہتر اخلاق کے لحاظ سے, واقرب رحمہ, اور صلہ رحمی میں بھی اس لڑکے سے بہتر. واما الجدار, جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے, فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, تو وہ اس بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی. وکان تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے والد نے دفن کیا تھا. وکان ابوہما صالحا, ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا. اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ 3rd کلاس بد اخلاق جو گاؤں والے تھے وہ خزانہ لوٹ کے لے جاتے. تو کیا کیا انہوں نے, فاراد ربک, تو تیرے رب نے چاہا ان یبلغا اشدہما, کہ وہ دونوں خود میچور ہوں, بالغ ہوں.
وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ خزانہ خود نکالے، رحمتًا من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے۔ اب یہاں ایک نوٹ کیجئے گا کہ جو نیگیٹو کام تھے ان کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے چاہا، میں نے چاہا، میں نے چاہا، لیکن جو ایک کنسٹرکٹیو کام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت یہی رہی ہے۔ کتاب کے آخر میں بھی لکھتے تھے کہ اس میں جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں جو کوئی کمی یا غلطی رہ گئی ہے وہ میری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ مزید فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، ذَلِكَ التَّأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ ہے انٹرپریٹیشن، حقیقت ان باتوں کی جن پر اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ ان کے بارے میں پھر بڑے اختلافات ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کافی گنجائش ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا دیا کہ سکندر اعظم ہے، لیکن سکندر اعظم کا کردار اور ذوالقرنین کا کردار دور دور بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو زیادہ خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ جو شاہ ایران نے ایک 2500 سالہ جشن منایا تھا، وہ انہی کی جو تاج پوشی کا جشن تھا۔ پھر ان کی اپنی تاج پوشی بھی پھر خاک میں مل گئی بعد میں، لیکن بہرحال وہ 2500 سال پہلے جو ہے وہ یہی شخصیت تھی۔ اور اگر ایران کو آپ مرکز مانیں تو پھر جتنے بھی سفر ہیں، ایک مغرب کا سفر ہے، اور پھر ایک سیاہ ندی کے اندر جو ہے وہ سورج ڈوب رہا ہے، وہ بلیک سی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک مشرق کا سفر ہے، وہ پاکستان آ جائے گا، ہمارا بلوچستان کا علاقہ آ جائے گا جو دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے، اور پھر تیسرا سفر جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، اور پھر وہ کاکیشیا اور یہ جو سارے ترکستانی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں وہ ادھر کا سفر ہے۔ تو وہ یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، تو میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ان کو سارے اسباب و وسائل فراہم کیے تھے۔ فاتبع سببا، تو انہوں نے ایک سفر کا سامان باندھا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر چلے گئے۔ آپ کراچی جائیں نا تو شام کا وقت ہو تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہیں سورج کو پایا ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں پر انہیں قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، آپ چاہیں تو انہیں سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے حضور، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور اس کو سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے اچھی جزا ہوگی، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ضرور کہیں گے کہ ہم بھی اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کریں گے، نرم بات کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک سفر کا سامان کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک چلے گئے۔ وجدتھا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہاں انہوں نے ایک قوم پائی، نہیں مہیا کی تھی ہم نے ان کے لیے سورج سے کوئی اور۔ یعنی جب موسم کی شدت ہوتی ہے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ کر جو ہے وہ گرمی برسا رہا ہے، اور سورج کے اور ہمارے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب 16ویں پارے تک پہنچتے ہوئے کہ میں حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے قصے ہیں ان کو، وہ جو دیو مالائی قصے ہیں، ان کی بجائے میں بالکل نارمل واقعات کر کے پیش کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی، یعنی میں جو عام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نقاب باندھ رکھا تھا، پتہ نہیں وائرس تو نہیں تھا اس وقت کوئی، تو نقاب کیوں باندھا ہوا تھا، انہوں نے سوال ہے نا، یعنی ایک ایپ نارمل بنا کر کیوں پیش کیا جائے۔ ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ، اور ان کے بھائیوں نے، میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ بھائیوں نے جو جیلسی کی تھی یہ بھی نارمل ہے۔ اور میں نے یہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ بچہ جب ہوتا ہے اور بڑے ہو کر اس کی شکل میں تھوڑا سا فرق آتا ہے لیکن آنکھ نہیں بدلتی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں پھینکا تھا کنویں میں ان کو،
اور ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ جس کو ہم نے پھینچا تھا اپنے بھائی کو کنویں کے اندر، یہ وہی ہوگا جو اب عزیز مصر بن کے بیٹھا ہوا ہے. لہذا جو ہی انہوں نے ریفرنس دیا، یعنی باقی تو یعنی مفسرین نے یہ کہا نا کہ انہوں نے نقاب اتار دیا. اب سوال یہ کہ نقاب لیا کیوں ہوا تھا؟ کوئی نقاب شکاب نہیں تھا. تو جو ہی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہوں منتاں کر رہے ہو میرے سامنے کہ سڑتے مہربانی کرو تو صدقہ کرو، تمہیں پتا سی یوسف تے پر آنا کہ کچھ کر دے رہے ہو. انہوں نے دیکھا اوئے تو یوسف تو نہیں کر رہے. تو ایک نارمل کہانی ہے. یعنی جتنا بھی آپ قرآن مجید کے واقعات کو نارمل بنا کر پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور اس میں آپ کے لیے ہدایت ہوگی. اور اگر آپ اس کو کوئی اوپر کی چیز بنا دیں گے پھر آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں کہ بڑا اونچا واقعہ ہے کہ حضرت خضر بھی بڑے اونچے تھے اور حضرت ذوالقرنین بھی بڑے اونچے تھے. حالانکہ سیدھی سیدھی یہ انسانی کہانیاں ہیں اور قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یعنی ہمیں کوئی سپرسٹیشن میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا. کذالک، یہ تھا حال ان کا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک سامان کیا سفر کا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما، ان دونوں پہاڑوں کے پاس انہوں نے قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جن کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہی لینگویج بیریئر تھا. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو کوئی محصول، کوئی خراج دیں، کوئی فنڈ مہیا کریں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ایک دوسری قوم جو فساد مچاتی ہے اس کے درمیان ایک اوٹ کھڑی کرتا. قال ما مکنی فی ربی خیر، میرے رب نے بڑے وسائل دیے ہیں مجھے. فاعینونی بقوۃ، تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ. حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب پاٹ دیا حضرت ذوالقرنین نے اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. قال انفخوا، تو انہوں نے کہا کہ دھونکو، یعنی اب تانبا جو تھا اس کو پگھلایا گیا. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو آگ بنا دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا لاؤ کہ میں پگھلا ہوا تانبا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، وہ جو میں تختے لوہے کے بنائے ہیں ان کے درمیان میں انڈیل دوں. فما استطاعوا ان یظہروہ، تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے. وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ وہ اس میں نقب لگا سکتے تھے. قال ھذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن سے کہ وہ گتھم گتا ہوتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا جائے گا. فجمعناہم جمع، اور ہم تمام انسانوں کو واقعتاً جمع کریں گے جیسے جمع کیا جاتا ہے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے پوری طرح. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر کے پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ میری نصیحت کے، اور اس کے ان کے درمیان وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی طاقت سے محروم ہو چکے تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اب یہ پہلے رکوع کے مقابلے کا ہے. پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس پہ اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، اور ایک دن ہم اس کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اب یہاں ایک آیت آئے گی جو اس کے ٹکر کی آیت ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا اے نبی ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے ورسٹ لوزرز، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، وہ یہ سمجھتے رہے، بلیو کرتے رہے کہ وہ بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. اس رکوع کی خاص بات یہ ہے میرے لیے کہ ہماری 8ویں جماعت کی عربی کی کتاب میں یہ پورا رکوع ہوتا تھا. اس وقت سے مجھے یاد ہے
لیکن ڈاکٹر سارا احمد صاحب سے جب پڑھا تو پڑھنے کا مزہ تو اسی وقت آیا، لیکن ترجمہ 8ویں جماعت سے مجھے اس کا یاد ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اب اس پوری صورت کے سیاق و سباق میں یہ بندے کون ہیں؟ مادہ. ہر چیز مادہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں. تو وہ کیا مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ لوز کرنے والے، گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اور یہ سب میری اور آپ کی تصویر ہے. ہماری سوچ دنیا، ہمارا فکر دنیا، ہماری پلاننگ دنیا، ہماری ڈیووشن دنیا، یعنی ہمارے ذہنوں پر بھی سوار، ہمارے دلوں میں بھی دنیا سوار. اوپر سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں ہم. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے. ولقائہ، اور اس سے ملنے کا. فحبطت اعمالہم، ورنہ وہ آیت جو ہم نے پرسوں پڑھی تھی، کل پڑھی تھی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں واقعی اس بات پر یقین ہو کہ اصل تو وہ ہے، کام کا تو وہ ہے، تو پھر ہماری دنیا کی زندگی میں ہمارا بھٹکنا ممکن نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور پھر ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کرے گا. یعنی ترازو تو 19-20 کا فرق نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، کہ 2 فگرز ہیں، 2 اماؤنٹس ہیں، 2 وزن ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان میں سے وزنی کون سا ہے. لیکن جب ایک طرف 1 کلو ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ 50 کلو ہو تو پاگل ہی ہوگا، اس کو ترازو میں رکھے گا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ رہی ان کی سزا جہنم ان کے کفر کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے. ایک تصور کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ پیدا ہوئی، اور یہ جو 100 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں یہ اوریجن ہے اس کائنات کو، خود بخود پیدا ہو گئے وہ سارے، اور پھر ان کے درمیان ایکشنز اور ری ایکشنز اور پھر ایکشنز اور پھر ری ایکشنز اور پھر ایکشنز اور پھر ری ایکشن سے یہ کائنات وجود میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ایتھیسٹک ویو ہے اس کائنات کا. اس کے مقابلے میں جو اسلامک ویو ہے، قرآنک ویو ہے، ایمانی ویو ہے، وہ کیا ہے؟ اس کائنات میں نہ خود کچھ بنا اور نہ آپ سے آپ چل رہا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صبح ہم سو کر اٹھے اور اس وقت ہم 12 بجے یہاں بیٹھے ہیں. ایک چین آف ایونٹس ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے چلے آئے. اگر کوئی ایک لنک بھی مس کر دیتا اللہ تعالیٰ تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے.
اب ایتھیسٹک تصور کیا ہے کہ بائی ایکسیڈنٹ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا. جو اسلامک ویو کیا ہے، پھر اللہ نے یوں کر دیا پھر یہ کر دیا پھر وہ کر دیا پھر وہ کر دیا. تو صبح سے لے کر اس وقت تک رات کے 12 بجے صرف میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات گنے نہیں جا سکتے. جبکہ صرف انسانوں کی بات کریں تو ارب انسان ہو کر جا چکے، اربوں موجود ہیں اور اربوں آنے والے ہیں. اور صرف یہاں پر انسان تھوڑا بستے ہیں، سمندر کی مخلوق، اللہ اکبر، زمین کی مخلوق، اللہ اکبر، ہوائیں، بارشیں، ان کا چلنا، ان سے نقصانات کا ہونا، فوائد کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہو رہا ہے، آپ سے آپ نہیں ہو رہا. تو پھر تو 2 سمندر بھی کم ہے کہ نہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں لِکَلِمَاتِ رَبِّ، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ، البتہ میری طرف وہی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے.